الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما فإن الله تعالى يقول في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال جل وعلا في سورة طه فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالی کی تحمید، تسبیح، تحمید، تکبیر اور تقدیس و تمجید کے کلمات ہمیں اور آپ کو میرے زبان رکھنا چاہیے اور یوں ذکر الہی پر عمل پیرا ہونا چاہیے کہ اللہ جل وعلا صبح و شام اپنی یاد کرنے کا حکم دیا اور یہ کسی بھی انسان کی سعادت کی بات ہے کہ اس کی زبان ذکر الہی سے تر. حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی یاد رہے کہ حسن خاتمہ کے بہت سارے مظاہر ہیں. ایک مظہر کسی بھی انسان کے لیے اس دنیا سے موت پا کے اللہ سے ملاقات کرنے کا جو وقت ہے، سعادت کی بات کی اس کے لیے اور اس نے خاتمہ کے ظاہری دلائل میں سے دلیل ہے کہ اس کی زبان
پہ اللہ کا نام ہو اور ذکر الہی کا اس کے یہاں آخر رسول رحمت نبی خاتم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں صلاۃ السلام کے مسنون صیغے ورد زبان رکھنا ہی چاہیے۔ خصوصاً جمعہ کی رات میں اور یہ ہمارا آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ آپ پر پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے سورہ مجادلہ، سورہ طٰہٰ سے اللہ کے کلام کا کچھ حصہ ابھی دوسرے خطبے میں حضور صلاۃ الشہادتین کے بعد پڑھ کے سنایا ہے۔ اس میں جو اساسی موضوع ہے اسی پر چند کلمات بطور تذکیر، بطور وعظ و نصیحت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کتاب سنت میں، قرآن میں، حدیث میں بہت سارے ایسے صریح واضح نصوص اللہ کا کلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جس میں علم فضیلت کا ذکر ہے، نصوص بہت سارے۔ یہ بات میں آپ کو پورے اعتماد کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ علم جس کی فضیلت کتاب الہی میں والی ہے، وہ علم جس کی فضیلت زبان رسالت سے صادر ہے، اس علم سے مراد علم وحی، علم وحی جلی اور علم وحی خفی نام اور بھی آپ یاد کر سکتے ہیں اور کیا جا سکتا ہے کہ علم سے مراد کلام اللہ کا علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کا علم، آپ کی حدیث کا علم۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس علم سے مراد علم دین و شریعت ہے۔ کہ اللہ جل وعلا کی ذکر شریعت اور آخری شریعت مطہرہ فرما جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے، اس کا جو مصدر، اس کا جو ماخذ، اس کا جو مصدر وہی علم سے مراد ہے۔ اور اسی لیے ہمارے قرون اولیٰ پہلے دور کے شاعروں میں سے شاعر نے کتنی عظیم بات کی کہی کہ اپنے شعر میں کہ العلم قال اللہ قال رسول وما سوا ذاك اسباب الشياطين۔ علم تو وہ ہے جس کا نچوڑ یہ ہے کہ جس میں قال اللہ نے فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والی بات کا ہے،
اس کے علاوہ تو شیطانوں کے وسوسے کی سوا کچھ نہیں۔ تو میں اسی علم کی بات کروں۔ علم کی فضیلت میں سورہ مجادلہ کی آیت کریمہ کتنی واضح ہے کہ اللہ جل وعلا تم میں سے اہل ایمان والذین اوتوا العلم، یہ خاص کہ وہ جو علم دیے ان کو علم عطا کیا گیا، اللہ جل وعلا کئی درجے کئی سیڑھیاں بلندی عطا کرتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ ایک اور آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس کا حصہ ہی جس میں یہ لفظ آیا آخر میں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور اے میرے پیغمبر اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی تم کہا کرو، تم کہو رب زدنی علما، اے میرے رب تو مجھ کو علم کے اعتبار سے، علم کی حیثیت سے بہت زیادہ کرنا، یعنی مجھے زیادہ علم عطا کر دے۔ یاد رہے کہ یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا علم کی فضیلت پر بڑی وضاحت کے ساتھ دلالت کرتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک ایک ورق، سیرت کا ایک ایک صفحہ بہت واضح ہے۔ آپ نے دعائیں اللہ جل وعلا کے لیے ہوئے علم کے مطابق اور آپ پر نازل وحی کی صورت میں بہت ساری دعائیں آپ نے کی ہیں اور امت کو سکھلائی، اور اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں کرنے کا حکم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، دنیا اور آخرت کی سعادت کو شامل ہیں وہ دعائیں۔ لیکن کسی بھی چیز کی زیادتی کا سوال اللہ تعالیٰ سے کرنے کا اگر کسی دعا میں ذکر ہے تو وہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اسی لیے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم کے علاوہ اور کسی بھی چیز کی زیادتی طلب کرنے والی بات نہیں سکھلائی ہے۔ ہاں علم کا جہاں تک مسئلہ ہے خود اللہ جل وعلا نے اپنے نبی کو یوں کہا کہ اے نبی تو کہہ کہ اے میرے پروردگار میرا علم بڑھا دے، مجھ کو زیادہ علم عطا کر دے، اور میں مختصراً آپ کو اس کا شان نزول بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کرتے جبریل امین اللہ جل وعلا کی اجازت سے اس کے پاس سے وحی لے کر کے آپ کو اترتے تھے، وہی کی کیفیت ہے مقصود بیان کر رہا ہوں۔ تو ہوتا ہے آپ انسان اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اس کے رسول تھے، مگر تھے انسان سے کوئی شبہ نہیں۔ تو ایک حرص انسان کے اندر ہوتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ حرص اس وقت شباب پر ہوتی تھی کہ جو وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر آئی، جبریل امین نے مجھ کو بتایا، سکھایا، مجھ تک پہنچایا، اس کو یاد کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ ہم بولنے پائے جلدی یاد کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس کی روایت کہ اگر الفاظ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزول وحی کے وقت بڑی شدت اور گرانی محسوس کرتے تھے اور بڑی تکلیفیں دیتے تھے۔ انہیں میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ وحی ربانی کو یاد کرنے کے لیے اپنے ہونٹ جلدی ہلایا کرتے تھے۔
یہی بات تھی کہ اللہ نے ہمارا سورہ قیامت کی آیت نازل کی اور سورہ طہ کی آیت کریمہ نازل کی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایک طرف سورہ قیامت میں کہا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی تو جلدی مت کر، اس قرآن میں جو ہی تو تیرے پاس بھیجی گئی ہے اس کے متعلق کہ تم جلدی مچاؤ، یہ تعجل به ان علینا جمعہ و قرآن، میں اس کو تمہارے سینے میں محفوظ کروں گا، میں پڑھاؤں گا اور تم اس کے حافظ بنے رہو گے۔ یہی بات سورہ طہ میں کہی اللہ تعالیٰ نے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، اور اے میرے پیغمبر تم قرآن کے ساتھ جلدی نہ کرو، اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی جائے۔ ادھر جبریل پڑھاتے ادھر آپ موڑ پہ ہلانا شروع کر دیتے اپنا پڑھنے کے لیے، جلدی جلدی کہا اللہ نے کہ وحی کے تمام و تمام اور کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے آپ بالکل قرآن کے سلسلے میں، قرآن کے متعلق، قرآن کے ساتھ جلدی نہ کریں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ کہو، یہ دعائیں کرو اپنے وظیفے میں بادشاہ میں کرو کہ اللہ تعالیٰ تو میرا علم بڑھا دے، علم کی طرف علم شریعت ہوتا ہے، اسی علم کی بنیاد کی انسان کے اعمال میں صلاح ہوتی ہے، وہ اعمال درست ہوتا ہے، اور اسی لیے کلمہ کو کسی کو کلمہ کو محدث اور بدعات کے اندر گرفتار ہونے والوں کے یہاں اسی کی سب سے بڑی کمی ہے کہ انہیں اللہ جل وعلا نے علم دین سے، علم شریعت سے، علم کتاب و سنت سے، علم وحی سے محروم کر رکھا ہے، اور اسی لیے ہر طرح کی شکایتوں کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ علم اگر صحیح معنوں میں حاصل ہو جائے، کیا پوچھنا انسان غلطی کرے گا لیکن ایسی غلطی نہیں کرے گا کہ سارا معاملہ ہی چوپٹ ہو کے رہ جائے، اس علم کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے آپ کے اندر بھی جو خرابیاں، عملی خرابیاں، بہت ساری کوتاہیاں، اس کی جہاں اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں ایک عظیم وجہ یہی ہے کہ ہمیں علم دین و شریعت کا صحیح درست علم نہیں، اور اسی لیے چاہیے کہ ہم علم کو سیکھیں، علم کو سکھائیں، علم کو پھیلائیں، علم کو فروغ دیں، علم کو یاد کریں، علم کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں اور علم کو سمجھیں۔ وقت نہیں ہونا درک علم میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کس طرح سے بات پر بات علم، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اس کے متعلقہ آداب وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ ہماری طالبات اس بات کو جو بخاری پڑھنے والی وہ جانتی ہیں کہ کتاب العلم جنہوں نے پڑھا ہے وہ جانتی ہیں کہ کتنے اور کس قدر علمی آداب سے متعلق کامل ابواب منعقد کر کے امام بخاری نے سارے مسئلے کو بیان کیا ہے۔ حدیث نبوی کی روشنی میں انہوں نے تقریر کی ہے، انہیں میں سے ایک حدیث خالی اشارہ کر رہا ہوں، حدیث کو یاد کرنا چاہیے، علم کو یاد کرنا چاہیے۔ باب حفظ العلم، یہ امام بخاری کا یاد کرنے کی چیز ہے۔ قرآن کریم اس کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ اس کے لیے قرآن کچھ بھی نہ ہو، وہ تو یاد کرنے کی، اور اسی طرح سے علم کا سب سے اہم ترین بات حدیث رسول ہے، اس کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے حافظ حدیث، وہ خود اپنے بارے میں یوں بیان کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بڑی حدیث سے بیان کرتا ہے، بات کیا ہے کہ میں پیٹ کسی طرح سے بھر جائے، بس چینے
کا تھوڑا سا لقمہ عیش میسر ہو جائے، بس اتنا ہی حصہ میرا مقصد ہوا کرتا تھا، ورنہ سارے اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارتا ہے۔ اور اسی لیے میں حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ بیان کرتا ہوں، ورنہ یہ مہاجرین تجارت میں مشغول، یہ انصار کھیتی باڑی میں مشغول، اس لیے میرے مقابلے میں عمومی بات کی، ان کو اتنی حدیثیں نہیں یاد جتنی میں یاد کی، اسی لیے کہتے ہیں کہ احفظ ما لا يحفظون واحفظ ما لا يحفظون۔ محمود رہتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو جب وہ نہ ہوتے اور یاد کرتا تھا اتنا جتنا وہ نہ یاد کرتا، اور اس طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کے لیے، حفظ کی تقویت اور مضبوطی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اور جو انداز تھا دعا کا وہ بھی حدیث کے اندر مروی ہے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اللہ کے الفاظ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دعائے نبوی سے مشرف ہونے کے بعد میں کوئی بھی علم حدیث نہ پوچھا، دوسری بات آپ سے سنا یہ بات، اور یہ آخر میں یہ بات میں کہہ کر کے میں اپنی تعلیمات سے ہو سکتا ہے ایمان میں صدیق ہوں اور ماں کے لیے حاضر ہوں، ان کا امتحان قریب ہے، یہ چاہیے کہ علم کتاب سنت اور اس کے سارے معانی علوم میں عالیہ میں عالیہ وسائل کا وہی حکم ہوتا ہے جو غایات کا حکم ہوتا ہے، یاد کریں، سمجھیں، پڑھیں اور اس کے اندر شاندار مرکہ حاصل کریں کہ علم شریعت بہت ہی اہمیت کی حامل سے ہے، ورنہ نہ جانے کتنی غلطیاں کرتے ہیں لوگ۔ بدعتوں میں گرفتاری کے اسباب میں سے کبھی سبب جہالت اور جہل دین واقعہ نہیں ہے، اس لیے ہماری بنات کو چاہیے کہ اپنے اندر علم کی خوب بہتر سے بہتر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ وہی دعا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی، ہمیں آپ کو سب کو وہ دعا ہمیشہ میں استعمال کرنا چاہیے، اور ساعت اجابت میں جو دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں اس میں جہاں اور دعائیں کریں اس میں یہ دعا بھی پڑھتے رہیں کہ رب اللہ تعالیٰ سب کو علم سے نواز دے، اللہ تعالیٰ کو علم کے مطابق عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب زدنا علما، رب زدنا علما وعملا وتوفيقا وتسديدا۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله أعلم۔ Allah